پاکستان تحریک انصاف کے رہنما صاحبزادہ عامر جہانگیر، رانا عبدالستار اور دیگر نے مظاہرے کے دوران 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ کی لندن آمد کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا جلد سے جلد الیکشن کا اعلان نہ کیا گیا تو صورتحال خراب ہو جائے گی۔ کارکنوں کا مزید کیا کہنا تھا، یہ دیکھتے ہیں۔ پاکستان کا جو ایک پرائم منسٹر ہے انلیجٹمیٹ، جو اس کے اوپر اربوں کے کیسز ہیں، اس کو آپ نے پرائم منسٹر بنا دیا، ہم اس کو پرائم منسٹر کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے کون سے ملک میں ہوتا ہے، کون سے سورن ملک میں ہوتا ہے کہ پوری کی پوری کابینہ جو کہ ہے ڈاکو کابینہ، ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے، اٹھ کے آ کے ایک کانویکٹ، ایک مظہور، ایک ڈاکو کے پاس آ کے اس سے مشورہ کر رہے ہیں۔ تو ہم پاکستانی اس پہ پرزور احتجاج کرتے ہیں۔ یور اور خوددار اوورسیز پاکستانیوں نے ایک میسج دیا ہے اپنے پرائم منسٹر کو کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ آج یہ پرائم منسٹر جس نے 1 مہینے کی گورنمنٹ میں اپنا پہلا وزٹ پوری کیبنٹ کو ساتھ لے کے اس بڑے چور کے پاس آیا۔ ہمارا جو مطالبہ ہے وہ سمپل ہے، ڈیموکریٹک الیکشن جو پراپر طریقے سے ہونے چاہیے۔ یہ سارے ملک جو یورپ، امریکہ سبھی کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہونی چاہیے دنیا میں، تو ابھی یہ ڈیموکریسی کی کیوں سپورٹ نہیں کر رہے؟ اور ہمارے جو لیڈران ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کو چاہیے کہ ڈیموکریٹک طریقے سے الیکشن کریں۔ آج جو لوگ یہاں پہ ملک کا سودا کرنے کے لیے آئے ہیں، احتجاج ہے، اپنے اداروں کا احتجاج ہے کہ پاک آرمی سے اور عدلیہ سے خدا کا نام لیں، اب ملک کے لیے نکلے، حق و سچ کے لیے نکلے۔ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے یہاں اکٹھا ہوا ہے، کسی ملک میں ایسے ہوا ہے کہ پاکستان کی کابینہ اور انگلینڈ میں اس کا کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہو؟ یہ اس کابینہ میں 60% چور ہیں اور اس کابینہ کے اندر 60% لوگ جو ہیں، اس کے اندر آدھے سے زیادہ جو ہیں، ان کے اندر ان کے اوپر FIR ہوئی ہیں۔ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے اور یہ ایک جمہوری پروسیس ہے، اس کو انشاءاللہ کنٹینیو رہنا چاہیے اور پاک فوج ہماری فوج ہے، ہم کو اس کے ساتھ رہنا چاہیے، جیسا بھی حالات ہو ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کریں۔ پاکستان کے پچھلے 30 سال سے ہمارے حکمران ہمارے آ کے پاکستان کو بس بیچ رہے ہیں، پیسے کھا رہے ہیں، ان کے ٹھڈ باہر نکل آئے ہیں، لیکن ابھی تک یہ ان کے ٹھڈ نہیں بڑھے۔ شہباز شریف آج جا کر آئے نواز شریف سے ملنے کے لیے، ایک نااہل کے پاس یہ لوگ آئے میٹنگ کرنے کے لیے، اور ایک نااہل انسان اب اس چیز کا فیصلہ کرے گا کہ ہمارے ملک میں آگے کیا ہوگا۔ جان بھی چلی جائے نا اگر اس مشن کے لیے جو عمران خان نے ہمیں دیا ہے حقیقی آزادی کا، اب غلامی نہ منظور، بس بہت ہو گیا۔ ہم یہاں پر اپنے ملک کی خاطر آئے ہیں، ہم کوئی خاندانی لوگ نہیں آئے اس طرح اپنا خاندان اکٹھا کر کے چل لو، ہمارے ملک کے فیصلے لندن میں نہیں ہو سکتے، یہ سب چور ہیں، یہ بالکل ہمارے ملک کے ساتھ عمران خان، ہم آپ کے سپاہی ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، گھبرانا بالکل نہیں ہے، یہ امپورٹڈ حکومت نہ منظور۔ موقع پر نون لیگ کے کارکنوں نے بھی 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا۔ میاں شہباز شریف صاحب ایز اے پرائم منسٹر پہلی دفعہ برطانیہ کا دورے پہ ہیں اور ہم سارے ان کے استقبال کے لیے یہاں پہ آئے تھے، لیکن ان کو اس بات کی تکلیف ہے، وہ اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں اور ہم ان کو بھرپور جواب دے رہے ہیں۔ مظاہرے جو گھروں کے باہر کے، اس کی تو میں لاسٹ 30 ایئرس سے اس کنٹری میں سیاست کر رہا ہوں، دوسری پارٹیاں بھی رہیں، سارے مشرف کے دور بھی گزرے ہیں، لیکن کبھی اس طرح کی کلچر نہیں ہوا تھا جس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیوں والا عجیب سا ایک فتنہ شروع ہو گیا۔ تو اس کی تو ہم مذمت کرتے ہیں، مظاہرے کرنے چاہیے، لیکن ہم نے تو ہمیشہ مظاہرے کیے ہیں امبیسی کے باہر جا کے۔ حکومت کا جو گھر ہوتا ہے یا جو بھی پروٹیسٹ کرنا ہوتا ہے پاکستانی، ہمیں ہماری پہچان جو وہ تو امبیسی کے باہر جا کے اپنی پٹیشن دیتے تھے۔ یہی والے ہمیشہ ہمارے لوگوں کے گھروں کے آگے آ کے مظاہرے کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے آج تو بیسیکلی ہمارا مقصد تھا اپنے قائد میاں محمد شہباز شریف صاحب کو اظہار یکجہتی کے لیے ان کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے آج آئے ہیں۔ ہم سارے جہاں پہ جمع ہیں تو وہ چونکہ آپ پہلی دفعہ 2 سال بعد آ رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ان کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ برمنگھم کے مقامی ہوٹل میں ملکہ برطانیہ کے پلاٹینم جوبلی ایوارڈ کی نامزدگی کے لیے ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں پاکستانی کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے شرکت کر کے ہونے والے ایوارڈ کے لیے رجسٹریشن کروائی تاکہ اگلی ایوارڈ تقریب میں زیادہ سے زیادہ برٹش پاکستانی نامزد ہو سکے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں عابد قاسمی کی رپورٹ۔ پروقار تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، دربار مصطفیٰ میں آنکھوں۔ برطانیہ
برطانیہ کا قومی ترانہ پیش کیا گیا جسے شرکاء نے احترام کے ساتھ سماعت فرمایا۔ اس تقریب میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی، جس کی میزبانی کے فرائض ہیڈ آف نومینیشن اعجاز احمد صدیقی نے ادا کیے۔ چیئرمین ہوم مین کنسلٹنٹ ڈاکٹر صبور جاوید نے اپنے خطاب میں کہا، ہمیں فخر ہے ہماری کمیونٹی نے برطانیہ میں بہترین خدمات سر انجام دیں۔ کوئن پلانٹینیم جوبلی ایوارڈ کے لیے آپ خود یا ایسے افراد کو نامزد کریں جو اس کے اہل ہوں۔ آج کی تقریب میں یہ بتانا ضروری ہے، تمام ایوارڈ یافتہ افراد کا اندراج ایک کتاب میں کیا جائے گا جو کہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کا ایک حصہ ہوگا۔ جو 70 ایئر اس کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہاں پہ آفیشلی، تو اس کنٹری میں صرف ہر میجسٹی نے ہی سرو نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ جو بھی برٹش سٹیزن ہیں انہوں نے اس کنٹری کو سرو کیا ہے، اور پھر ایک بک پبلش کی جائے جس میں ان کا کنٹریبیوشن ہو، اور وہ بک ہم ہر میجسٹی کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ اینڈ ادر ہائر اتھارٹیز کو ہم وہ پیش کریں۔ ڈاکٹر سخاوت حسین ڈپٹی لیفٹیننٹ نے شرکاء کو ملکہ برطانیہ کی 70 سالہ یادداشت پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا، یہ ایوارڈ تاریخ میں عوامی خدمات ادا کرنے والے کا نام ہمیشہ روشن کر دے گا۔ ہمیں فخر ہے ہم برٹش پاکستانی ہیں جس نے ہر شعبہ ہائے زندگی میں اپنے فرائض سر انجام دیے۔ اس موقع پر سینئر کنسلٹنٹ یومین کنسلٹنٹ لارڈ ڈان، کمیونٹی لیڈر آف پیلسٹین آبدین، چیئرمین برٹش پاکستانی کرسچین کمیونٹی اجمل جگتائی، کشمیر فریڈم ایکٹیوسٹ لیاقت لون نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر شرکاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ ماہ جون میں زندگی کے ہر شعبہ میں نمایاں کردار ادا کرنے والوں کو ملکہ برطانیہ کی طرف سے خصوصی ایوارڈ سے نوازا جائے گا، جس کے لیے رجسٹریشن کا عمل آخری مراحل میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ برٹش پاکستانی اس میں اپنے رجسٹریشن کروائیں۔ Of the Queen's Jubilee. It was an absolutely successful event. Many people from all sorts of backgrounds attended the event, and it was extremely enjoyable. Been an excellent evening. I'm delighted to be invited to this event, and I wish everyone the success for whoever's going to register for this award, and I look forward to the event. So many people from the local Pakistani, Kashmiri, Muslim, South Asian community here to kind of celebrate the work that people do and the contributions that people have made to society as a whole. Again, very enjoyable, and I congratulate the organizers. ہماری پاکستانی کرسچین کمیونٹی کے بھی اور چرچز کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کئی سالوں سے اس ملک میں اور اپنے ملکوں میں، پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں اپنی انسانیت کے لیے اور اپنے ملکوں کے لیے اور اس ملک کے لیے خدمات کر رہے ہیں۔ زندگی کے تمام شعبہ ہائے سے زندگی تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی، اور اس میں ماہ جون میں ہونے والے ایونٹس کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا، اور اس کی باقاعدہ پریزنٹیشن اور اس کی رجسٹریشن کا اہتمام کیا گیا۔ Really an event for you, for the people who have contributed to British society, and we're celebrating the Queen's 70th Jubilee, and really involving the grassroots. برطانیہ میں برٹش پاکستانی ہر شعبہ زندگی میں فرنٹ لائن پر اپنے ٹیلنٹ کا لوہا منوا رہے ہیں۔ امید ہے کہ پاکستانیوں کی اکثریت پلانٹینیم جوبلی ایوارڈ حاصل کرے گی۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ جرمنی کے شہر ڈیسٹروف میں 2 روزہ عالمی بیوٹی اینڈ ٹاپ ہیئر نمائش کا انعقاد ہوا ہے، جس میں دنیا بھر سے بڑی تعداد میں بزنس گروپس نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر پاکستان سے بیوٹی کیئر آلات بنانے والی کمپنیز نے بھی اپنی مصنوعات کی شاندار طریقے سے نمائش کی۔ پاکستانی تاجروں نے پاکستانی حکام کی جانب سے عدم تعاون کی شکایت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عمران مہر سے۔ کورونا لاک ڈاؤن کے بعد جرمنی بھر میں کاروباری سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ سالانہ عالمی بیوٹی ایکسپو کا انعقاد ڈوسلڈورف شہر میں ہوا، جس میں بیوٹی کیئر، ہیئر اسٹائلنگ، میک اپ پروڈکٹس بنانے والی کمپنیوں نے شرکت کی۔ پاکستان بھر سے چند کمپنیوں نے شرکت کی جو کہ اپنی مدد آپ کے تحت شرکت کر رہی تھیں۔ جرمن کاروباری شخصیات اور عام عوام پاکستانی اسٹالز کو وزٹ کرتے دکھائی دیے اور پروڈکٹس بارے معلومات حاصل کرتے رہے۔ پاکستان سے چند کاروباری گروپس حکومتی عدم توجہی اور ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کی جانب سے مناسب مدد نہ ملنے پر شکایت کرتے دکھائی دیے۔ I did it when I was a child, and yeah, they re-scouted me, like they were like, "You want to do it again?" And I was like, "Yeah, I'm gonna try." And I'm doing this next to my work, so like I do this, not full time, just 2 or 3 times a month. They have pretty good brands and pretty good quality, but I need to have a bit more sort of investment in promotion of the products. ہماری پاکستان کی پروڈکٹ ہے اور بہت جرمن کے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ ہماری پاکستان گورنمنٹ بہت کوآپریٹ کر رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مزید اس میں وہ کوآپریٹ کریں جس سے ہماری نئی نسل مزید ہم ایکسپورٹ کو بڑھا سکیں تاکہ ہمارے ملک کے لیے بہت فائدہ مند ہو۔ اس سے پہلے میں مڈیکا فیئر میں بھی ہم لوگ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ مڈیکا فیئر بھی
अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और यहाँ पर जो है ना इस दफ़ा एक्सपीरियंस इतना बेटर नहीं है एज़ कम्पेयर टू बिफोर ईयर्स बिकॉज कोविड रीज़न। इस मौके पर डुसलडोर्फ शहर से एजाजी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान टू नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया माथियस थाइस ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, We are very successful working here, but we need more exhibitors from Pakistan. We have around 11 exhibitors here on the beauty fair. By Topia, there is 0 exhibitors, and we must push the image for hair scissors because in the media they said that it's a bad quality, don't buy from China or from Pakistan. 2 रोजा ब्यूटी नुमाइश में रंगारंग और दिलचस्प वर्कशॉप्स और मुकाबलों का एहतमाम किया गया। बालखसूस यूरोपियन मेकअप अवार्ड सबकी तवज्जो का मरकज रहा। जर्मनी से ताल्लुक रखने वाली मेकअप आर्टिस्ट वेसा क्रिस्टिन गलीना schmidt ने ये अवार्ड अपने नाम किया। Ich habe versucht, sauber zu arbeiten, alle Erwartungen zu erfüllen, von Farben, von Verblendungen und vom Thema nicht abzukommen. Und ich glaube, das उनका कहना था कि वो अपनी इस जीत पर बहुत खुश हैं और उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि वो ये मुकाबला जीत चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कोशिश की कि अच्छा मेकअप करें और उनके तैयार करदा मॉडल ने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए और वो ये अवार्ड जीतने पर बहुत खुश हैं। जी, आज डुसलडोर्फ में ब्यूटी ट्रेड फेयर में पाकिस्तानी एग्जिबिटर्स शिरकत कर रहे हैं। उनका कहना था कि वो सब इंफरादी तौर पर यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं और इस ज़मन में TDAP और हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी हेल्प नहीं की। तो उनका कहना था कि मुस्तकबिल में TDAP और हुकूमत पाकिस्तान उनको मदद फराहम करे। इमरान महल, 92 न्यूज़, डुसलडोर्फ, जर्मनी। लो पाइल इंटरनेशनल के नाम दुबई में नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें खुर्दनी तेल और चीनी समेत दिगर ज़रिए जिनास की नुमाइश की गई है। शानदार तकरीब में दुनिया भर से मारूफ कंपनियों ने स्टॉल लगाए हैं। नुमाइश की इख्तितामी तकरीब में IFLC अवार्ड तकरीब और रंगारंग फैशन शो का भी इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। दुबई में ज़राई अजनास, अशिया ज़रूरिया, खुर्दनी तेल और शुगर की नुमाइश का एहतमाम किया गया। इस शानदार नुमाइश में दुनिया भर से 14 ममालिक की जानब से आलमी मियार के 40 स्टॉल्स लगाए गए, जबकि एडिबल ऑयल कंपनियों के नुमाइंदों ने भी भरपूर शिरकत की और नुमाइश को हौसला अफजा करार दिया। नुमाइश के ऑर्गेनाइजर आसिम सिंह ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को नुमाइश के हवाले से ब्रीफिंग दी। नुमाइश के बाद IFLC के 5वें एडिशन में फैशन शो अवार्ड तकरीब भी मुनक्कद हुई। नुमाइश के शुरा ने फैशन शो को खूब इंजॉय किया। फैशन शो को अबीरा शेख ने ऑर्गेनाइज किया, जिसकी मेहमान खसूसी साबिक भारतीय कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन की अहलिया और माजी की सुपरस्टार संगीता बिजलानी थीं, जबकि मारूफ पाकिस्तानी मॉडल, प्रोड्यूसर और अदाकार हनी अली ने बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत की। इस मौके पर मारूफ मॉडल्स ने रैंप पर वॉक करके शुरा के दिल मोह लिए। मॉडल की परफॉर्मेंस पर शुरा दाद दिए बगैर न रह सके। तकरीब के ऑर्गेनाइजर आसिम सिंह, संगीता बिजलानी, अबीरा शेख, हनी अली और दीगर का 92 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ग्लोबल इंटरनेशनल के नाम से दुबई में नुमाइश की गई है, जिसे बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। फैशन शो में शिरकत करने पर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। मॉडल्स ने भी भरपूर अंदाज में परफॉर्म किया। इस मौके पर संगीता बिजलानी ने दुबई में अपना घर खरीदने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। Very happy to be here in Dubai for this event and I would like to thank Asim and Globoil for inviting me here. सही। मुझे दुबई वैसे ही बहुत पसंद है। मैं सोच रही हूँ कि एक घर खरीद के यहीं रह जाऊँ। बार हमारा इनफैक्ट पैंडेमिक के बाद ये पहली दफ़ा हमारा शो हुआ है। 2019 में लास्ट हुआ था, 2022 में हो रहा है और 2023 में हम बहुत बड़ा करेंगे। तो इस बार 14 स्टॉल थे, एटलीस्ट 41 स्टॉल की हम कोशिश करेंगे। First of all, very thank to Abira Sheikh. She invited me and she managed very well this event. So all the model was very good. So it was a very successful event and I enjoyed it. Event was very good and Sangeeta Bijlani was over here और हम लोगों ने basically this was the 5th edition जो हम लोगों ने किया and we had the top designers over here जो कि यहाँ के काफ़ी top brands हैं and we have all international models and it was real fun. 25 साल पहले हमने ये सपना देखा था कि ऐसे कुछ करेंगे जो कि एडिबल ऑयल इंडस्ट्री के सब लोग एक छत के नीचे आके बिजनेस करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए। और दुबई में ये 25th ईयर सेलिब्रेशंस का पहला दौरा। Fashion show, you get to see so many performances, so many celebrities. So I would like to wish him all the very good luck, for the future Globoils to come and this was awesome. फैशन शो के बाद गैर मामूली खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात, मारूफ मॉडल्स और मल्टी नेशनल कंपनियों के नुमाइंदों को अवार्ड से भी नवाजा गया। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात।